بڑا رب کا احسان اور کرم نوازی ہے کہ یہ علم جو ہے جس طرح لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکل رہی ہے نا، ہر بچے کو دیکھو بیگ اس کے کندھے پر ہے، کوئی کہاں پڑھنے جا رہا ہے، کوئی کس ادارے میں، کوئی سکول جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کی غرض سے لوگ بہت کم ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے اولاد کو بھی نہیں بھیجتے، کیونکہ یہ ایک محنت اور کٹھن ہے، کام ایسا ہے بڑا، اس کے اوپر جو ہے محنت لگتی ہے۔ بندے سمجھتے ہیں جی پڑھائیں گے تو اس کے بعد رزق روٹی کا معاملہ کہاں سے ہوگا، جی فلاں ہوگا فلاں۔ یہ لارڈ میکالے نے 1835 کے اندر یہ قانون بنایا تھا کہ یہ لوگ جو مسلمان ہیں نا، یہ جب دین پڑھتے ہیں تو دین پڑھنے کے بعد ان کے اندر ایک جذبہ جہاد، اور جب یہ اس طرح بڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ نظام مصطفیٰ کی باتوں کی طرف آتے ہیں، پھر یہ خلافت کی طرف آتے ہیں، پھر یہ اس طرف آتے ہیں، تو ہمارے ہاں ساری محنت ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ ان کا نظام تعلیم بدلو۔ پھر اس نے لارڈ میکالے نے نظام تعلیم بدلا، یہ انگلش لے کر آیا، اور اس طرح یعنی دنیاوی اور جس کو عصری علوم کہتے ہیں اور ماڈرن ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں وہ لے کر آیا، اور دینی علوم سے پیچھے کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے علماء کو وقت آنے پر انہوں نے تختہ دار پر چڑھایا، توپوں کے آگے رکھ کر گولے چلائے، علماء شہید کر دیے گئے، مدارس بند کرا دیے گئے۔ پھر علماء چھپ کر علیحدہ قرآن و حدیث پڑھاتے رہے، اپنے خرچے کے اوپر یہ سسٹم چلتا رہا، اور انہوں نے یہ نظام چلاتے الحمدللہ آج مدارس قائم بھی ہیں، مدارس کو کھلی ہر لحاظ پہ کوشش کر کے، لیکن مائنڈ بدل گیا ہے۔ کسی کو غلام یہ نہیں کہتے، کہ غلام کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلام ہوں۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا، غلام کو اس کو سب سے بڑی جو بیماری ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا میں غلام ہوں۔ آج ہماری قوم کو یہ خود پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں۔ دیکھو چائنیز ہیں، چائنیز اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اگر سائنس پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ ایجادات کر رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنی زبان کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ اپنی زبان کے اندر ہے۔ جرمن ہے، وہ اپنی زبان کے اندر ہے، اپنے بچوں کو اپنی زبان پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح فرانس ہیں، فرانسیسی ہیں، وہ اپنی زبان کے اندر چل رہے ہیں۔ ہمارے لوگ اتنے نااہل ہیں کہ وہ نظام انگریز کا لائے، وہی قانون، وہی جو لارڈ میکالے دے کر گیا، وہی قانون عدالتوں کے اندر، وہی قانون اور وہی تعلیم ہمارے اداروں میں، وہی کالج یونیورسٹیوں کے اندر۔ مجھے بتائیں اگر یہ انگریزی بھی پڑھنی ہے تو ایک کرسی پر لڑکی بیٹھی ہے، ایک پر لڑکا بیٹھا ہے، سامنے پڑھانے والا لڑکا آ کے کھڑا ہے۔ اگر انگریزی پڑھانی ہے تو یہ لڑکی، یہ لڑکا، یہ سامنے آ کر مرد پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بہن، میری بیٹی، قوم کی بہن، قوم کی بیٹی، قوم کی بچی غیر مرد کے ساتھ بٹھا کر سامنے غیر مرد پڑھانے آئے، پیپر چیک کرے، ضرورت پڑنے پر اسائنمنٹ جب دی جاتی ہے، اسائنمنٹ دے، مقالہ یا تھیسس کے لیے دے، وہ پرسنل اگر گھر بلائے تو لڑکی کو گورنمنٹ HEC کی طرف سے، تعلیمی ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ لڑکی اگر ہوٹل پہ بھی بلائے تو جا سکتی ہے، نہیں روک سکتا کوئی بندہ، کیس نہیں ہوتا عدالتوں میں۔ جنہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، ہر چیز ہی برباد کر دی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہیں، یہ فلاں ہیں۔ بھائی تجھے خود ہی نہیں پتا تو غلام ہے، تجھے خود ہی نہیں پتا تو اسلام سے تجھے کتنا دور کر دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
دین کی خلاف ورزی، اسلام کی خلاف ورزی، ایک نہیں بہت ساری چیزیں چلتے، کوئی کام اسلامی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ کون سا کام ہے جو اسلامی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ کہ جی فلاں کام اسلام، بھائی کون سا؟ سود کے لیے گورنمنٹ خود سود کے اوپر سائن کرتی ہے، وہ دستاویزات پر سائن کرتی ہے، ڈاکومنٹس پر سائن کرتی ہے، سود، اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کچھ مدارس کے لوگوں نے، وہ ہمارا مسلکی اختلاف ہے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، بات کسی کی بھی ہو صحیح ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ اسلام آباد کے اندر انہوں نے یہ ان کی بچیاں پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتی، مدرسے سے نکل کے جاتی، تو وہاں ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو مساج سینٹر، یہ گند خانے کھلے ہوئے ہیں نا، یہ ہم یہ یہاں نہیں چلنے دیں، جاؤ کہیں اور منہ گندا کرو، ہمارے سامنے ہماری بیٹیوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، ہم اپنے سامنے یہ چیز نہیں چلنے دیں گے۔ شراب کی بوتلیں پکڑ کر اسلام آبادوں کے روڈوں کے اوپر وہ لڑکیاں چلتی، چائنیز چلتی، وہ گوا خانے اور بدماشی کے خانے چلتے تھے، سب ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے احتجاج کیا، مسل دیا گیا، مدرسے کو ختم کر دیا گیا، وہاں بلڈوز کر دی گئی، ہر چیز کو فنا اور ختم کر دیا گیا، جو کھڑا ہوا ان کو فیر مار کے مار دیا گیا۔ ہمارے ہاں مشہور کیا گیا وہابی مر گئے نے، ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں چلو 4 وہابی ختم ہوئے نا، تجھے کیا پتا؟ تجھے انہوں نے اس طرح ہی ختم کیا ہے، مارا ہے۔ کہیں شیعہ مر جائے تو کہتا شیعہ مر گیا، کہیں کوئی سنی مر گیا، یہ سنی مر گیا، اور بھئی تجھے ایسے ہی کر کے انہوں نے مارنا ہے۔ ہمارا اختلاف 100 دفعہ کیا، لاکھ دفعہ کیا، کروڑ دفعہ آپس میں ہوگا، لیکن بات جب اسلام کی آئے تو اگر اسلام کی بات میں اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کا تعاون لیں۔ ہمارے ہاں یہی وہ چیزیں خرابیاں تھیں اور بڑھ رہی ہیں۔ غلام کو خود ہی نہیں پتا میں اتنا بڑا غلام ہوں، مجھے اتنی مار مل گئی اور مات مل گئی ہے، ہماری عزتیں ہمارے اپنے ہاتھوں سے نیلام ہو رہی ہیں۔ جس کی بچی، مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے، جس کی بچی کوئی آ کے کہتا ہے میں ڈاکٹر ہے میری بیٹی، میں کیا کس منہ سے تو کہہ سکتا ہے ڈاکٹر؟ یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہوئی، یہ ہاسٹلوں میں کس کے ساتھ رہی ہے، یہ پڑھتی کس کے ساتھ رہی ہے؟ ایکسپیریمنٹ جب ہوتے رہے، تجربات ہوتے رہے، وہ سکھاتے رہے، کیا سکھاتے رہے؟ تو آ کے آج فخر سے کہہ رہے ڈاکٹر ہوگی، یہ ڈاکٹر بنی ہے تو بنی ہوگی، دنیاوی تعلیم ہے لیکن اسلام کا جنازہ ہے۔ تیرے اس کے اندر اسلام نہیں، تیرے اندر اسلام نہیں، غیرت نہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانے کے لیے تختہ دار پر لٹک جاتے تھے، وہ عزتیں بچانے کے لیے ہر چیز قربان کر۔ آج اپنے ہاتھوں سے لارڈ میکالے انگریزوں کے بنا ہوئے قانون کے مطابق، کیا آپ اپنی بیٹی کو، غیرت مند بندہ اپنی بیٹی کو مزدوری پہ لگا کے گھر بیٹھتا ہے؟ اپنی بیوی کو مزدوری پہ لگا کے بیٹھتا گا؟ کیوں؟ بندہ کہتا ہے کٹ جاؤں گا، روکھی کھا لوں گا، سوکھی کھا لوں گا، ہم بھوکے رہ لیں گے، پتے کھا لیں گے، لیکن میری ماں بہن بیٹی مزدوری نہیں کرے۔ یہ مزدوری نہیں تھے اور کی ہے؟ تیری میری ماں بہن بیٹی کا آپریشن ہو تو کون کرتا ہے؟ اب اس غیر مرد، غیر محرم، تو چپ کر کے بیٹھا، چپ کر کے بیٹھے، اٹھتا بھی کوئی نہیں، خیال بھی نہیں آتا۔ وہ مرد وہاں کھڑے ہیں، وہاں صرف یہ نہیں ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں علیحدہ بنے ہوئے ہیں، وہ سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے جو وہاں موجود ہے، اس کے علاوہ پیچھے ان کی پوری کلاس بیٹھی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے، آپریٹ ہو رہا ہے، یہ فلاں چیز ہے، بچہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، یہ پیٹ میں یہ ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ ایک ایک عضو اپنے 100 پیچھے، 200 1000 پیچھے بیٹھے ہوں کو وہ مائک لگا کر سکھا رہے ہوتے ہیں۔ 80 کے 80 آپریشن کروان لے کے گئے ہیں۔ کون لوگ ہو؟ ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے، نہیں 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 کرو گے، نہ عزت بچے گی، نہ اسلام بچے گا، نہ کوئی چیز بھی نہیں رہے گی۔ پھر کیا ہے؟ آج یہ آواز ہے نا، اگر یہ آواز جیسے یہ بچہ چلا رہا ہے، یہ بچہ اپلوڈ کر دے گا، اور یہ اپلوڈ جب ہوگی، یہ سارے شکنجے ہمارے خلاف کسے جائیں گے۔
हमारे लिए ये सारे रोड़े अटकाए जाएंगे, खड़े किए जाएंगे। आए दिन कभी इसकी तफ्तीश हो रही है, कोई ये पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, क्यों इस तरह दे गल्ला कर दो भाई? किस तरह गल्लें करें? अगर पहले हम मुसलमान हैं तो मुसलमान बने। अपने अंदर ये तालीम, मैं तालीम से शुरू हुआ था, तकलीफ की वजह से मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर गया हूँ। मजीद मेरी दोनों बातें हल हो गई, जो आगे भी करनी थी वो भी और ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्म को बचाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। आप जो है ये मसलक हमारा, ये हनफी जो हम हैं, हनफी मज़हब, आप देखेंगे कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर तैयार किए थे, उनमें एक शेर का नाम है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये कैसे तैयार हुए, बस मैं इख्तिसार के साथ पेश करूँ। ये उनकी कुर्बानियाँ थी, फिर जाकर दीन और मज़हब और मसलक की खिदमत भी होती है, इस्लाम की खिदमत फिर होती है। एक दिन पढ़ने के लिए इमाम अबू यूसुफ आए, अभी छोटे थे। जब पढ़ने आए ना तो आपने उनको पढ़ाया, सबक दिया, चेक किया, बच्चा बड़ा काबिल है, ज़हीन है, बहुत जल्दी ये पिक कर लेगा। अगले दिन पढ़ने नहीं आए, पता भी नहीं है किसका बच्चा है, किधर से आया है। खबर ली, कहते हैं जी हमें नहीं समझ है, पता नहीं किसने आकर इस तरह किया, भेजा है, हमें नहीं पता। अच्छा कहा ठीक है। आप गलियों में चलते, किसी तरह वो बच्चा मुझे नजर आया, वो गलियों में नजर ना आया बच्चा। एक दिन आप किसी गली से शहर की तरफ निकले, वहां क्या देखा, एक नान बाई की दुकान पर वही बच्चा काम कर रहा है। दौड़ कर गए, हाथ पकड़ा, बेटा तू मुझसे पढ़ने आया था? कहा जी एक दिन आया था। कहा क्यों छोड़ गया? कहते हम गरीब लोग हैं, हमारे घर का सर्कल नहीं चलता। तो अब्बू ने कहा मजदूरी कर, पैसे ले आ ताकि घर चले। कहते बेटा मजदूरी कितने लेते हो? उन्होंने कहा महीने के मैं 1500 दिरहम लेता हूं। आपने कहा ऐसा कर, अपने अब्बू से मुझे मिला। जब अब्बू से मिलाया तो हाँ जी, अगर वो ले रहे थे 1500 तो आपने कहा मैं 3000 दिरहम दूंगा। इस बच्चे को अगर वो 700 ले रहे थे तो आपने कहा मैं 1500 दूंगा, यानी जितनी मजदूरी थी ना डबल कही अपने की। और इसका काम क्या, सिर्फ मेरे पास पढ़ेगा। आप बच्चे को ले गए, अपने साथ पढ़ाते रहे। जब साल पूरा हो गया, उसके बाद मजदूरियां आगे बढ़ी तो आपने मजदूरी फिर बढ़ा दी। अगले साल उससे ज्यादा मजदूरी दे रहे हैं, डबल से भी ज्यादा दे रहे हैं। 15 साल तक, कितने? 15 साल तक अपने उस बच्चे को, जो रूहानी बेटा था, उसकी परवरिश की, पढ़ाया, सिखाया, तैयार किया, मुजाहिद बनाया। और फिर उसके बाद 15 साल के बाद अब क्या है, फिर अल्लाह वालों में अल्लाह वो ताकत भी देता है, कुव्वत भी होती है, बर्दाश्त भी होती है। आप एक काम से कहीं गए थे, जब किसी काम से गए तो वापस आए तो क्या देखा, तो आपकी मसनद के ऊपर बैठकर लोगों को फतवा दे रहे हैं। शेख की इजाजत से फतवा दिया जाता है, बगैर इजाजत के नहीं दिया जाता। और मसनद भी आपकी पर बैठे हैं। आप बशर हैं, आखिर आपको थोड़ा सा जलाल है, आपने फरमाया चलो इसी के लिए तो मेहनत की थी कि ये काम संभालेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। आपका एक शागिर्द आया करीब, आपने फरमाया इससे जाकर पूछो कि जब नमाज शुरू करते हैं, नमाज का शुरू करना फर्ज है या सुन्नत? इब्तिदा जब शुरू करते हैं नमाज, फर्ज है या सुन्नत? आप फिर साथ उसको मसला सिखा कर भेजा, जहां भी बताएं नमाज जब शुरू करते हैं ये फर्ज है या सुन्नत? उसने कहा तकबीर तहरीमा सोचा ना, ये तो फर्ज है। कहा फर्ज? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, नाली इमाम यूसुफ ने कहा सुन्नत है, क्योंकि नबी का तरीका है, सुन्नत है। तो उसने कहा नहीं। कहा 10 दिन भेजा कि नहीं? कहा इमाम साहब ने खुद भेजा।
ਦੌੜਾ ਹਜ਼ਰਤ के पास पहुंचे। सुनियो मैनू तो इब्तदाई मसले का भी नहीं पता, मैं तो अपने आप को बड़ा वड्डा समझ रहा था कि मैं बहुत कुछ हो गया। मैनू तो पहले मसले का भी नमाज शुरू करने दे पहला मसला मैनू वो भी नहीं पता। हजूर दसो की है? आपने फरमाया जब नमाज शुरू करते हैं ये फर्ज भी है और सुन्नत भी है, दोनों चीजें। तो अल्लाह ने उन लोगों को इस तर्ज पर, इमाम शाफी जिस वक्त इमाम मालिक के पास पढ़ने की गर्ज से आए ना इमाम शाफी, तो आपको गवर्नर की सिफारिश लेकर आए, गवर्नर की सिफारिश लेके। आज उलमा ठीक है बड़ी शान वाले बुजुर्ग हैं सारे, आप लोग भी बड़ी शान वाले हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी कदर कम की है तो नुकसान इल्म का हुआ है, दीन का हुआ है बाबा। उन लोगों को मोहताज किया है तो दीन को आप लोगों ने कशकोल फड़ा दिया है, ये नुकसान हुआ है, दीन का नुकसान हुआ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की गवर्नर की सिफारिश इमाम शाफी लेकर आए, अभी बच्चे थे। मुझे गवर्नर मक्का ने, ये कुरैशी हैं, हजूर के खानदान से हैं और यहां रहने वाले हैं, तो इसीलिए इनकी सिफारिश की जाए। उनकी सिफारिश के लिए गवर्नर मदीना के पास गवर्नर मक्का आया और उसने आकर कहा कि सिफारिश करे। मैं क्या, अगर मैं सिफारिश करूंगा ना तो इमाम साहब बड़ा सख्त आदमी ने, बुजुर्ग ने, तो इन्होंने बड़ा गुस्सा करना है, तो पता नहीं दाखला देन या ना देन, मैं कहती तुसी जरूर ही चलो। वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बच्चे सन, वो नाल लेके ते ले। जब पहुंचे ना तो जनाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह दर्स दे रहे हैं, हदीस का दर्स। तो वो जूतियों वाली जगह पे आके ना गवर्नर मदीना, गवर्नर आके जूतियों वाली जगह पे बैठ गया। उसकी जुर्रत ना हुई आगे बढ़े, आगे आकर कहीं जहां और बच्चे बैठे वहीं बैठ जाए, मस्जिद के हिस्से में जूतियों वाली जगह पे गवर्नर बैठ गया। अब वो इमाम शाफी कहते मेरे दिल में, मैं बच्चा था, मेरे दिल में इल्म की इतनी बड़ी अहमियत हुई, मैं क्या ये जिहड़ा इल्म पढ़ जाता है इतने गवर्नर ही जूतियां च पिया होंदा। अल्लाह करे मैं समझा सका, अल्लाह करे मैं समझा सका। जिहड़ा ये इल्म हासिल कर लेता है वो इतनी शान वाला है, गवर्नर मदीना इतना बड़ा गवर्नर जूतियां च पिया है। अब ऐसे सर झुकाकर वो जूतियों में बैठा है। इस दौरान क्या हुआ, आपने दर्स मुकम्मल किया, ऐसे आंख उठाकर देखा, फरमाया जी क्या काम है? उसने क्या, ये मैं बच्चे की सिफारिश लेके आया तो इन्हों तुसी अपना शागिर्द बना लो। फरमाया मैनू हुण हजूर की हदीस पढ़ाने वास्ते तुहाडी सिफारिश की जरूरत पैगी? तू जा, अगर ये काबिल होएगा तो मैनू पढ़ा लांगा, तू जा, हुणे हुणे जा। अब वो कहते, इमाम शाफी कहते मेरे दिल के अंदर वो ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत के पास मैं पहुंच कर गवर्नर भी दौड़ा देता है। थोड़ी देर गुजरी, इतनी देर के बाद दर्स मुकम्मल, आप घर जाने लगे, मुझे इशारा किया आओ। जब कहते मैं साथ गया, अपने घर पर पहुंचे तो कहा बेटा ये रुको, घर से जाकर खजूर लाए और पानी लाए, खजूर लाए और पानी लाए, पिलाया, कहा ये ले खजूर ले पानी ले, आज साढ़े घर यही कुछ थी। इमाम शाफी कहते फिर मेरे दिल में एक और चीज ने अंगड़ाई ली, अल्लाह घरे च रोटी कोई ना होवे, खजूर खान ते पानी खा पी के बैठे होण ते उसके बावजूद गवर्नर तो तमाम ही ना रखन, ते फिर रब इतना मुकाम देगा कि नहीं देगा? इसीलिए ये उस दीन के वारिस तैयार हो रहे हैं, ये उसी दीन के, इसीलिए इनकी इज्जत, उलमा की इज्जत, आइमा मसाजिद की इज्जत सीधी सीधी दीन की इज्जत है। आप देखते हैं ये जो बैठकर लिबरल सेकुलर बैठकर ये बातें करते नजर आते होते, मुझे ना वो DBA यानी ये वो गुजरांवाला ये जहाँ वो कला होते हैं, इस दफ़ा मुझे दावत हुई कि आप आएँ और सीरत नबी के मौके पर जनाब मजमून पर हमें कुछ समझाएं।
جب بات چیت ہوئی اور کچھ آگے بڑھے تو میں نے ایک بات کی، میں نے کیا ہوں تانوں میں تے 20 سال تو اتنے رہ رہا سی، تانوں ہوں کی ضرورت پئی ہے کہ مینوں 20 سال تو بعد اس گناہگار نو تسی یاد کرو؟ بندے چپ، یعنی بیان میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہے میرا بیان، یوٹیوب پر لگائیں مل جائے گا آپ کو، گجرانوالہ بار جناب بار کے اندر میرا بیان ہے، تو اس پر میں کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں بلا کر آپ لوگ ہم سے وہ کریں؟ کیوں کہ ہم نے اس دور کے اندر دھکے کھا کر یونیورسٹیوں سے وہاں جا کر ہم پڑھے ہیں، ایم فل کی ہے، اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی طرف آئے ہیں، جب یہاں یہ تم نے دیکھا ڈگری آئی ہیں تسی ہون سمجھا پڑھیا لکھا ہے، جب اسی دین پڑھیا تھوڑے دل میں خیال نہ آیا کہ یہ دین والے لوگ پڑھے لکھے ہوتے، جب ہم نے یہ فیلڈ اپنایا اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈگریاں آئیں تو اب تمہارے دل میں آئے نہیں اب یہ پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے کہا افسوس کہ تمہیں منوانے کے لیے ہمیں 20 سال لگے ہیں۔ فاروق شاہ تو پہلے بھی یہی فاروق شاہ تھا، یہ پہلے بھی یہی تھا، تو 20 سال کا گیپ جو درمیان میں آیا ہے نا، اس کی اصل وجہ یہی بنی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر کچھ اور بیٹھا ہے، لارڈ میں کالے بیٹھا ہے، انگریز بیٹھا ہے، انگریزی تعلیم بیٹھی ہے، اس لیول تک ہمیں دھکے کھاتے کھاتے 20 سال کا عرصہ گزرا۔ جب وہ عرصہ گزرا اب تم نے ہمیں سمجھا ہے، آؤ حقیقت وہی ہے جو دین کے اندر ہے، اسلام میں ہے، برکت وہی ہے، علم بھی حقیقی وہی ہے، اور قرآن و حدیث کی برکت سے ہی الحمدللہ کائنات میں برکتیں ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ بچہ پڑھ رہا ہے، عالم بن رہا ہے، حافظ ہو گیا ہے، بڑا ہی اس کو حوصلہ افزائی دو، یہ رات دن محنت کرے، جتنے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جتنے مدارس بھی اہل سنت کے آپ کے قریب ہیں، علماء کی قدر کرو، علماء کی۔ بزرگ امام بخاری نے لکھا ہے اور یہ الادب المفرد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ علماء کی قدر کرتے ہوئے کھلائے، روٹی کھلائے، ان کو تحفے تحائف بھیجے اور ان کے آنے پر کھڑا ہو جائے، ان کے دل سے ادب کرے، اس کی اولاد سے یا وہ خود یا اس کی اولاد یا آگے اس کی اولاد عالم ضرور بنے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی توفیق، پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا